اچھا، میں آپ کو بتاتے چلوں، آپ کے پاس تقریری مقابلے کے لیے 3 منٹ ہوں گے جس میں آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے، لیکن 2.5 منٹ بعد ایک بیل بجے گی جس سے آپ کو یہ ہنٹ ملے گا کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ باقی بچے ہیں۔ تو تیار ہیں آپ؟ آپ کا موضوع ہے اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ میں درخواست کروں گا مطیع الرحمان صاحب سے کہ آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ تاریخ کا طالب علم قائد کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے صدر علی وقار۔ پاکستان کی داستاں پڑھتے پڑھتے جب کسی کی نظر پاکستان کے زبوں حالی پر پڑتی ہے، جہاں ہر شخص کی تخریب کے مطابق اس کا بنایا ہوا دستور سب سے اچھا ہے، تو پھر کون ذی شعور شخص اپنے آنسوؤں کو تھام سکے گا؟ اے میرے عظیم قائد، آپ جس شہر کو افق کی بلندیوں پہ پہنچانا چاہتے تھے، آپ جس شہر کو علم و فن، تعمیر و ترقی اور اخلاقیات کی روش پر قائم ایک مثالی قوم کی آماجگاہ بنانا چاہتے تھے، مگر اے عظیم قائد، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا، مگر تمہارے شہر کے ان اچھے لوگوں نے تمہارے شہر کے لیے ایسا دستور طے کیا کہ جس کے لیے جو اچھا وہی اس کے لیے دستور۔ یہاں ہر شخص اپنے مفادات کی تکمیل کے خاطر خود اپنے لیے دستور بناتا ہے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری سے لے کر گل پلازا میں ہزاروں خاندانوں کے چراغ گل ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مگر اس شہر میں کسی طاقتور کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سانحے کی تحقیقات کر لی جائیں۔ بلوچستان کے مکمل یرغمال بنائے جانے سے لے کر اسلام آباد کی امام بارگاہ میں نمازیوں پر خودکش دھماکے تک کوئی تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، مگر میرے شہر میں سب سے اچھا میرا دستور، سو خوشی خوشی بسنت کا تہوار منائیے۔ جناب والا، میرے شہر میں سب سے اچھا دستور اس سبزی فروش کے لیے جو نئی سبزی دکھا کر پرانی سبزی فروخت کرتا ہے، اس ٹھیکیدار کے لیے جو مکمل بجٹ لے کر لو کوالٹی میٹیریل کا استعمال کرتا ہے، اچھا دستور ہو گیا اس حاکم کے لیے جو سینکڑوں جلی ہوئی لاشوں کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے سائل کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بناوٹی خوبصورتی کی خاطر 29,000 درختوں کو کاٹ دیا، ان کرداروں کے لیے جنہوں نے روشنیوں کے شہر عروس البلاد کو کھنڈرات کی شکل دی، مگر ذی وقار اب کہ یہ سب لوگ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس شہر کی تخریب کاری میں مشغول ہیں، اور لائن میں کھڑے یہ سب لوگ اس شہر سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے، جو تجھ میں بچا ہے وہ اپنا حصہ نکالنا ہے، جو تجھ میں بچا ہے وہ اپنا حصہ نکالنا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے مطیع الرحمان صاحب جو کہ موضوع اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا پر تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا عائشہ آصف خان صاحبہ سے کہ وہ اسی موضوع پر تقریر پیش کریں، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ بسم اللہ۔ شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں۔ شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں۔ صدر علی وقار، جب آج کا موضوع میری سماعتوں سے ٹکرایا تو میری روح لرز گئی، میرے الفاظ میری نو کے قلم پر ٹھہر گئے، اور لفظ اچھا ہتھوڑی کی طرح میرے سر پر برسنے لگا، اور میری چاروں طرف سے یہ آوازیں سنائی دینے لگی، کیا واقعی اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا؟ صدر علی وقار، میرا شہر کراچی جو دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، جو اپنی روشنیوں سے مشہور ہے، جہاں کی راتیں جاگتی ہیں، جہاں کی عمارتیں، ثقافتیں، پکوان اور لوگوں کا کوئی نیم و بدل نہیں، مگر صدر علی وقار اب یہ باتیں محض کتابیں اور خیالوں تک اچھی لگتی ہیں، کیونکہ جب کتاب کا ورق پلٹتا ہے تو کراچی کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے۔ آگ میں جھلسے بدن،
پامال ہوتی عزتیں، غیرت کے نام پر قتل ہوتی بنت حوا، ایک موبائل فون کے عوض اپنی جان کی بازی ہار جانے والے نازیبا اخباروں کی زینت بننے کے سوا اور کچھ نہ بن سکے صدر علی وقار۔ اب رخ کریں اس شہر حوادث پر، اندھیروں میں گھرا روشنیوں کا یہ شہر، جہاں آج روشنیوں کے نام پر آگ کے وہ شعلے بلند ہیں جنہوں نے چند گھنٹوں میں گل پلازا کو راکھ کا ڈھیر بنا کر ہزاروں خاندان ہوئے صفائے ماتم کا اہتمام کیا۔ جناب والا، میں یاد دلاتی چلوں، میں یہاں بات شہر قائد کی کر رہی ہوں جو اپنے ساحل سمندر سے مشہور ہے، مگر آج اس شہر کی عمارت پر لگی آگ بجھانے کو پانی بھی موجود نہ تھا۔ کبھی باران رحمت اہلیان کراچی کے لیے زحمت بن جاتی ہے تو کبھی سڑکوں پر دندناتے ڈمپر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ کل تک تھی رحمتیں نازل اسی خطۂ زمین پر، آج وہی خطۂ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں۔ جناب والا، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا جہاں قاتل کو ڈیجیٹل تاج پہنایا جاتا ہے اور مقتول کی تصویر کو فریم لگا کر سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا جہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کی سانسیں روک دی جاتی ہیں، جہاں کی عدالتوں میں انصاف بکتا ہے۔ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا جہاں ہر روز ہونے والا ایک نیا حادثہ محض سیاست دانوں کی تقریروں کا موضوع بن جاتا ہے، جہاں بھتہ نہ ملنے پر عمارتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور صدر علی وقار، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا جہاں گٹر میں گرنے والے بچے کی موت کا الزام محض اس کے ماں باپ کی لاپرواہی کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ ٹائم اپ۔ بہت شکریہ عائشہ، بہترین ماشاءاللہ۔ اب میں درخواست کروں گا عتیق احمد صاحب سے جو کہ اسی موضوع پر تقریر کریں گے، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ عتیق احمد صاحب، بسم اللہ۔ جب نظام بگڑ جائیں اور ضمیر خاموش ہو جائیں، شہروں کے دستور بدل جاتے ہیں صدر علی وقار۔ ریگزاروں کی خاموش فضاؤں میں سانس لینے کی ہر گونج جب غرور کی چیخ میں بدل گئی تھی، تب انسان نے اپنے آپ کو رب قرار دے کر زمین کی مٹی پر اپنی چھاپ چھوڑنی شروع کی۔ فرعون کے قلعوں سے بلند دھواں اٹھ رہا تھا، نمرود کے آتش زدہ منبر پر بے گناہ انسانیت کے جلوے جل رہے تھے، اور لوگ اپنی طاقت کے نشے میں آگ کے منبر پر اپنے خدائی دعوے دہرا رہے تھے۔ لوط کے زمانے میں گلی کوچے بے حیائی کے چراغوں سے جل رہے تھے اور ہر قدم پر انسانیت کے خون کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہارون کے لوگ اپنے حکم و طاقت کے غرور میں انصاف کو پامال کر رہے تھے۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر نظر یہی نوحہ دہرا رہے تھے کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا کہ جناب والا نہیں اٹھنا بغاوت کو تو پھر مر جاؤ کہیں جا کر۔ یہ سہنا روز کی ذلت، یہ جینا اس کا جینا نہ۔ انسان کی ساتھ جب اپنی حد سے بڑھ جائے تب سوال نہیں، ایک کرب جنم لیتا ہے کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ آج کے زمانے میں جب سیاستدان اپنی کرسی کو معبود سمجھ کر ہر قانون و اصول کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دے اور عوام کی چیخ و پکار کو محض فریضہ سمجھ کر نظر انداز کرے، تب کیا کریں کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ تعلیمی اداروں میں استاد اپنی رائے کو معیار کائنات سمجھ کر طلبہ کے تجسس پر سایہ ڈال دے اور امتحان کے نمبروں میں اپنی مرضی کا خدا بن جائے، تب کیا کریں کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی ویران گلیوں میں ہر پوسٹ، ہر لائک، ہر فالوور غرور و دکھاوے کی علامت بن جائیں اور لوگ اپنی رائے کو حقیقت اور اپنی پسند کو طاقت سمجھ کر دوسروں کی سوچ پر قبضہ جما لیں، تب کیا کریں کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ دفاتر میں اعلیٰ افسر اپنی مرضی کو قانون سمجھ کر مات تحتوں کے خواب چھین لیں، تب کیا کریں کہ جناب والا جب کوئی فرعون اٹھا تو کوئی موسیٰ بھی کھڑا ہوا، اور جب انسان خدا بننے لگے تو حق کی صدا انہیں مٹا کر ہی دم لیتی ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ گیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔
ٹائم اپ، دل ٹائم اپ۔ ایسا لگایا جی نے۔ بہت شکریہ عتیق احمد صاحب۔